کیا انسان مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے؟ کیا علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے یا کوئی اور بھی ہے جو علم غیب رکھتا ہے؟ قیامت کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اولاد پر باپ کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اسے اچھی تربیت دے اور اسے قرآن کی تعلیم دے، قرآن سکھائے۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 63 سے لے کر 68 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 63 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ بھلا وہ کون ہے جو تم لوگوں کو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، اور کون اس کی باران رحمت کے آگے بارش کی خوشخبری لے کر ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ لوگ جن چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، خدا اس سے بالا تر ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 63 میں خداوند رحمان الرحیم نے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ تری اور خشکی میں ہدایت سے مراد شاید ستاروں کے ذریعے ہدایت ہو، چونکہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کو پہچاننے کا بہترین راستہ اس دنیا میں توجہ کرنا ہے، جہاں زندگی میں مشکلات کے ساتھ ساتھ ان کا حل اور اللہ کے لطف کی امید بھی موجود ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہوائیں تدبیر کے ساتھ چلتی ہیں۔ نمبر 3، اگر اپنے ضمیر سے فیصلہ کریں تو اس بات کا ہمیں علم ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ نمبر 4، ہر طرح کے شرک کی مذمت ہوتی ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا اس کے مقام اور منزلت کی توہین کرنا ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 64 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بھلا وہ کون ہے جو خلقت کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ مرنے کے بعد پیدا کرے گا؟ اور کون ہے جو تم لوگوں کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اے رسول، تم ان مشرکین سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے کچھ نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ آیت نمبر 60 سے اب تک 5 مرتبہ مسلسل اِلٰہٌ مع اللہ آیا ہے، تاکہ شرک اور جھوٹے خداؤں کی نفی کی جائے۔ انسان کی روزی کبھی کبھی نور، ہوا اور بارش کی طرح آسمان سے آتی ہے، کبھی سبزیوں اور پھلوں کی طرح زمین سے، اور کبھی حیوانات کے ذریعے ملتی ہے، اور وہ حیوانات بھی زمین ہی سے استفادہ کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور کبھی معدنوں یعنی کانوں سے ملتی ہے، اور وہ بھی زمین میں ہی ہوتے ہیں۔ قرآن کی نظر میں کسی بھی مخلوق کو فنا نہیں ہے، صرف ہماری نظر میں فنا ہوتے ہیں۔ معاد یعنی قیامت کا مطلب فنا شدہ چیز کو واپس پلٹانا نہیں ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ یہ تو محال ہے،
معاد کا معنی موجودات کو جب ان کی شکل میں تبدیلی آ چکی ہو تو ان کو پہلی والی شکل میں پلٹانا ہے۔ قرآن مجید میں بعض آیتوں کی جو تکرار ہوئی ہے وہ سب ایک اختراع کے ساتھ ہیں۔ آیت نمبر 60 سے 64 تک اِلٰہٌ مع اللہ کی تکرار ہوئی ہے، لیکن ہر بار ایک نئے جملے کے ساتھ آیا ہے۔ آیت نمبر 60 میں ہے بل ہم قوم یعدلون، مشرکین گمراہ ہیں۔ آیت نمبر 61 میں ہے بل اکثرہم لا یعلمون، مشرکین کی گمراہی ان کی جہالت کی وجہ سے ہے۔ آیت نمبر 62 میں ہے قلیلا ما تذکرون، جہالت کی وجہ سے بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں ہے تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ آیت نمبر 64 میں ہے قل ہاتوا برہانکم، یہ لوگ بنا کسی دلیل کے مشرک ہوئے ہیں۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، وہ قدرت جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پلٹا بھی سکتی ہے۔ نمبر 2، معاد جسمانی ہے۔ نمبر 3، سوال کے ذریعے ضمیروں کو بیدار کریں۔ نمبر 4، اگر آپ کے مخالفوں کے پاس دلیل ہو تو ان کی دلیل قبول کریں۔ نمبر 5، اسلام دلیل کا دین ہے اور اپنے مخالفوں سے بھی دلیل طلب کرتا ہے۔ تو ناظرین آئیے اب سنتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 65 سے لے کر 68 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ جتنے لوگ آسمان و زمین میں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات خدا کے سوا نہیں جانتا، اور وہ یہ بھی تو نہیں سمجھتے کہ قبر سے دوبارہ کب زندہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، بلکہ اصل یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کے علم کا خاتمہ ہو گیا ہے، بلکہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس سے یہ لوگ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اور کفار کہنے لگے کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا سڑ گل کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ اس کا تو پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو ہو نہ ہو اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ گزشتہ آیات کی طرح ان آیات میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ نکات، غیب کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے کچھ تو اللہ نے انبیاء کو دیے ہیں لیکن کچھ صرف اللہ سے مخصوص ہیں، جیسے قیامت کے آنے کے وقت کا علم۔ لفظ من عاقل موجودات کے لیے ہے، لہٰذا ممکن ہے آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ ساتھ دوسری عاقل موجودات بھی ہوں جو قیامت میں انسانوں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہ جملہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون کی طرح ہے۔ لفظ ادارکا تدارک سے بنا ہے جس کا معنی اجزاء کا ملنا اور ملحق ہونا ہے، یعنی مشرکین دنیا میں فکروں کے اختلاف میں گرفتار ہیں لیکن آخرت میں ان کی جانکاریاں آپس میں ملحق ہو جائیں گی اور انہیں علم ہو جائے گا، لیکن تب کیا فائدہ۔ لفظ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے افسانہ۔ کفار انبیاء پر یہ تہمت لگاتے تھے کہ یہ لوگ جو کچھ قیامت کے بارے میں کہتے ہیں وہ سب بے بنیاد باتیں ہیں جو صرف تفریح کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ إلهي
قیامت کا انکار کرنا کفر ہے۔ نمبر 2، اگر کسی حقیقت کو ہم نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز موجود ہی نہیں۔ نمبر 3، یقین نہ رکھنے کے باوجود بار بار سوال کرنا انکار کی علامت ہے۔ نمبر 4، دشمنوں کا ایک کام یہ ہے کہ وہ عقیدتی مسئلوں میں شک پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 5، کسی بات کا پرانا ہونا اس کے ضعیف ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 6، تمام انبیاء قیامت کا وعدہ کرتے تھے۔ نمبر 7، مجرم اپنا شریک جرم تلاش کرتا ہے۔ نمبر 8، کافروں کا ایک حربہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کی باتوں کو افسانہ کہتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ کوئی بھی مخلوق موت کے بعد فنا نہیں ہوتی، صرف اس کی اصل شکل بدل جاتی ہے، اور خدا قیامت کے دن دوبارہ اسی شکل میں اسے پلٹائے گا۔ اور علم غیب کئی طرح کا ہے، جس میں سے کچھ خدا سے مخصوص ہے، جیسے قیامت کے علم، اور خدا کچھ علم غیب اپنے نبیوں اور اماموں کو عطا فرماتا ہے، اور قیامت اصول دین میں سے ایک ہے۔ جو قیامت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔